السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 78 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ لعنا پیسو ہے لعنا سے، معنی لعنت کرنا، دور کرنا۔ لعنا دور کیے گئے، الذین وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، تو بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ اعلی معنی پر، لسان معنی زبان، اعلی لسانی زبان پر، داوودہ داود کی، داود کی زبان پر، یعنی داود کی زبانی، داود کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالکا کیوں، یہ بما اس وجہ سے، جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، یعنی یہ جو دور کرنا ہوا رحمت سے، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ وکانو اور وہ تھے، یعتدون، اعتدا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا، حد سے نکلنا۔ وکانو یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اگر ان کے لیے کوئی قانون بنایا جاتا، قانون حد کا مطلب ہوتا ہے قانون، ٹھیک ہے، تو قانون بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، تو وہ قانون توڑ دیا کرتے تھے، حد سے نکل جایا کرتے تھے، حکم کو نہیں مانتے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ حالت کیا تھی ان کی، کانو وہ ہو گئے تھے ایسے، لا نہیں، یتناہونا، تناہا یتناہا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے منع کرنا، ایک دوسرے کو روکنا، نون ہا یا سے بنتا ہے ناہیون سے۔ کانو وہ ہو گئے تھے ایسے، لا یتناہونا کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکرین برائی سے، غلط کام سے، فعلوہ فعلو جو وہ کرتے تھے، جو برا کام وہ کیا کرتے تھے، اس برے کام سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لبئسا لا تاکید کے لیے ہے، بئسا مانے کیا ہی برا ہے، ما کانو وہ جو تھے، یفعلون وہ کرتے، جو وہ کرتے تھے وہ کیا ہی برا ہے۔ یعنی یہ کام دیکھیں، ایک تو برائی کرنا ہے، دوسرے اگر کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو آپ کو اسے روکنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اگر آپ کو پتا ہے تو یہ اس چیز کے نہ ہونے کو بہت برا فعل کہا جا رہا ہے قرآن میں، کہ یہ بہت بری عادت ہے کہ برائی سے منع نہ کرنا کسی کو۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو اگر کوئی برا کام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ برا کام ہے تو اس کو سمجھائیے، اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترى
तुम देखोगे या तुम देखते हो, मुजारे है रआ का, यरा और सेकंड पर्सन तरा। तो मुजारे का दोनों ही तरह तर्जमा होता है, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में। तुम देखोगे कसीरम मिनहुम, उनमें से बहुत सो को। मिनहुम बात किसकी चल रही है पीछे, बनी इसराइल की। तो बनी इसराइल के बारे में ही कहा जा रहा है कि बनी इसराइल के बहुत से लोगों को तुम देखोगे, ये तवल्लौना, तवल्ला या तवल्ला माने होता है दोस्ती करना और एक दूसरा का जिम्मेदार बनना, किसी का जिम्मेदार बनना, उसका काम संभालना। ये तवल्लौना वो दोस्ती करते हैं, अल्लजीना उन लोगों से, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। तो मुनकिर लोगों से वो दोस्ती करते हैं, उनका जिम्मेदार बनते हैं, उनका ताउन करते हैं। किस काम में? देखिए मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी मुनकिर से जो अल्लाह को नहीं मानता हो उससे आप ताल्लुक नहीं रख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसकी मदद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये मना किया जा रहा है और ये बहुत अकली बात है, बहुत ही अकली, एकदम सिंपल बात है। अगर वो लोग ये उनसे दोस्ती करने के लिए और काफिर को, क्योंकि ये लोग अक्सर क्या करते थे, इनका काम था इस्लाम की राह में रोड़े डालना, मुस्लिमों की राह में रोड़े डालना, उनको सताना, इनका काम ही ये था। इन्होंने अपना काम ही ये बना लिया था कि इस्लाम में ना तो किसी को आने देंगे ना खुद जाएंगे और ना इसको आगे बढ़ने देंगे कहीं और भी। तो ये इन लोगों ने अपना काम बना लिया था। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मुनकिरों से ये लोग दोस्ती क्या करते थे, बनी इसराइल। तो वही बताया जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं, इनमें से बहुत से को तुम देखोगे कि वो दोस्ती करते हैं मुनकिरों से। और किस काम में? कि इस्लाम के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, उस वजह से दोस्ती लगाया करते थे और उसमें ताउन भी पेश करते थे अपना। तो ये बात है, इस वजह से मना किया जा रहा है और ये बहुत ही लॉजिकल बात है। ठीक है, देखिए आप किसी भी शहर में, किसी मुल्क में रह रहे हैं तो आप किसी भी ऐसे बंदे से दोस्ती नहीं रखेंगे जो आपके मुल्क का बुरा चाहेगा। आपके मुल्क के खिलाफ कोई काम कर रहा हो तो आप ऐसे आदमी से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखेंगे और इसको दोस्त देशद्रोह कहते हैं और रखना भी नहीं चाहिए, जाहिर है। तो ऐसे ही यहाँ पे उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ काम करते थे और इस्लाम के खिलाफ कोशिशें करते थे, उन लोगों से दोस्ती को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि आप किसी से ताल्लुक नहीं रख सकते गैर मुस्लिम से, ये बात बिल्कुल नहीं है। लबिसा क्या ही बुरा है, वो बहुत ताकीद से क्या करें, माँ जो कद्दमत, कद्दमा कहते हैं आगे करना, कदम से बनता है, कदम भी पैर को कहते हैं क्योंकि पैर से आगे चला जाता है, आदमी आगे बढ़ता है। और आगे को भी कदम इसलिए बोलते हैं, कुदाम। कद्दमत जो आगे किया, लहुम उनके लिए, अनफुसुहुम उनके नफ्सों ने, यानी जो चीज आगे भेजी उनके लिए उनके नफ्सों ने, यानी उनके आमाल, उनका ये अमल, उनका ये काम कि वो मुनकिरों से दोस्ती करते थे और ताउन करते थे। क्या ही बुरा है, अन के सखित अल्लाहु अलैहिम, उनके इस अमल की वजह से अल्लाह उन पर गुस्सा हो गया। वफिल आजाबी और आजाब में हम वो लोग खालिदून हमेशा रहेंगे। तुम उनमें से बहुत आदमी देखोगे कि कुफ्र करने वालों से दोस्ती रखे हैं। देखिए इस बात को बार बार हम इसलिए याद दिलाते हैं कि इससे गलत मतलब ना तो खुद लेना चाहिए ना किसी को, अगर कोई इससे गलत मतलब निकाल रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है। और उसको हम एड्रेस इस तरह कर सकते हैं कि देखिए, हम कोई भी बंदा आपको अगर इस तरह का आपके बिलीफ को उसमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपकी फैमिली को या आपके मुल्क को, तो आप उससे दोस्ती लगाना नहीं चाहोगे कभी भी। तो ऐसे लोगों से ही मना किया जा रहा है। कैसी बुरी चीज है जो उन्होंने अपने लिए आगे भेजी है कि खुदा का गजब हुआ उन पर और वो हमेशा अजाब में पड़े रहेंगे।
वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबी वमा उन्ज़िल इलैहिम अत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। वलौ कानू, और अगर, कानू वो बन जाते, ऐसे कैसे, युमिनूना कि वो यकीन करते, बिल्लाही अल्लाह पर, वन नबी और नबी पर, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैही नबी की तरफ, मत्तखजूहुम मा तो नहीं, इत्तखजू वो बनाते, हम उनको, मुनकिरों को और इस्लाम मुखालिफ ताकतों को, औलिया दोस्त अपना, वलाकिन लेकिन, कसीरम मिनहुम उनमें से अक्सर, फासिकून वो फासिक हैं, गुनहगार हैं, इससे निकलने वाले हैं। अगर वो ईमान रखने वाले होते अल्लाह पर, वो नबी पर, और उस पर जो उसकी तरफ उतरा, तो वो मुनकिरों को दोस्त ना बनाते, मगर उनमें अक्सर नाफरमान हैं। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। लतजिदन्ना ला ताकीद के लिए है, और नून तशदीद भी ताकीद के लिए, बहुत जोर दे के बात कही जा रही है। इसका मतलब ला तो यकीनन जरूर, तजिदन्ना तुम पाओगे, अशद्दन्नास ज्यादा सख्त, अशद कहते हैं ज्यादा सख्त को, ज्यादा शदीद को, शदीद का सुपरलेटिव है, ज्यादा सख्त, अन्नास लोगों में ज्यादा सख्त तुम पाओगे, अदावतन दुश्मनी में, किसकी दुश्मनी में, लिल्लज़ीन आमनू मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमानों की दुश्मनी में ज्यादा सख्त लोगों में तुम पाओगे किसको, अल यहूदा यहूदियों को, यानी यहूदी लोग जो हैं वो ईमान वालों से ज्यादा दुश्मनी रखने वाले हैं। वल्लदीना और वो लोग, अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, वो लोग मुशरिक और यहूद, वो मुसलमानों के तई मुसलमानों से ज्यादा दुश्मनी करने वाले होंगे। ईमान वालों के साथ अदावत में, दुश्मनी में तुम सबसे बढ़ के, अदावतन दुश्मनी, सबसे बढ़कर यहूद और मुशरिकीन को पाओगे। वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन, वद्दा या वद्दू माने होता है चाहना, उसी से बना है मवद्दा, मोहब्बत। लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा वला तजिदन्ना, फिर वही सेगा है, उसी तरह का स्ट्रक्चर भी है, बहुत ताकीद से, वला तजिदन्ना और तुम जरूर पाओगे, अक़रबहुम उनमें ज्यादा करीब, उनमें किन में, लोगों में ज्यादा करीब, करीब का सुपरलेटिव है, इसको इसमें तफजील कहते हैं, इसमें कंपैरिजन होता है दूसरों से। अक़रबहुम ज्यादा करीब, लोगों में सबसे ज्यादा करीब तुम पाओगे, मोहब्बतन मोहब्बत में, सॉरी मवद्दतन है, मवद्दतन मोहब्बत में, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, यानी ईमान वालों से मोहब्बत में और दोस्ती में तुम ज्यादा करीब पाओगे, अल्लज़ीना क़ालू उन लोगों को जिन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम नसारा नसरानी है, यानी जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, वो दूसरों के मुकाबले में, दूसरी कम्युनिटी और दूसरे जो लोग हैं उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा करीब मोहब्बत में, ज्यादा करीब यानी नरमी वाले थोड़े, वो नसरानी होंगे। और ईमान वालों के साथ दोस्ती में तुम सबसे ज्यादा उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं। आगे बता रहे हैं क्यों, तो अगर ये वजह होगी तो मोहब्बत भी रहेगी। देखिए आगे जो वजह बताई जा रही है क्यों ऐसा है, तो वो वजह जब पाई जाएगी तो मोहब्बत होगी, और वो वजह खत्म हो जाएगी तो मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। जालिका ये इस वजह से है, ये बिअन्ना इस वजह से है कि बेशक मिनहुम उनमें से, क़िस्सीसीन क़िस्सीस कहते हैं बड़े पादरी को, पादरियों की कैटेगरी होती है उसमें एक क़िस्सीस भी होता है, तो उसी का प्लूरल है क़िस्सीसीन। तो वैसे कस्सा कहते हैं बात फैलाने को, बताने को,
تو میں بھی وہ قسیس اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ دیندار ہیں اور لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں. اس کا جو روٹ ہے اس کا میننگ بتانا اور پھیلانا بھی ہے, تو وہ دین کی بات پھیلاتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو قسیس کہتے ہیں. ویسے قسیس ایک پادریوں میں ایک وہ ہوتا ہے لیول, ایک لیول پر قسیس بولتے ہیں پادری کو. وَرُهْبَانًا, راہب کا پلورل ہے روحبان. راہبہ اس کا معنی ہوتا ہے, رہیبہ معنی ہوتا ہے ڈرنا, خوف کرنا. تو راہب وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے. وَأَنَّهُمْ, اور وہ لوگ, تو تین باتیں بتائی جا رہی ہیں اس میں, اور وہ لوگ ایسے ہیں لا یستکبرون کہ وہ تکبر نہیں کرتے, ان کے اندر کبر نہیں, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر یہ بات رہے گی ان کے اندر تو وہ محبت میں ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوں گے, اور یہ بات ختم ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ بھی بڑھ جائیں, کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ بھائی یہ سوچیں کہ بھائی نصرانی بھی تو دشمنی کرتے ہیں, لیکن ان کمپیریزن وہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے. تو یہ ریزن اگر ختم ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ بھی بڑھ جائیں. ذالکا, یہ اس وجہ سے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں, راہب ڈرنے والے, اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا, اور جب, سمعوا انہوں نے سنا, یعنی اسرائیلی لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں, انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول, جو رسول پر نازل ہوا یعنی قرآن, جب انہوں نے قرآن سنا, ترا تم دیکھو گے, اعینہم ان کی نگاہوں کو, ان کی آنکھوں کو, سوری نگاہ نہیں آنکھ کہیں گے, تو نگاہ, تو نگاہ مطلب تو ایک دیکھنا ہوتا ہے, ویژن. اعین آنکھ کو بولتے ہیں, آئی. اعینہم کہ تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو, عین ان کا پلورل ہے, اعین ان کی آنکھوں کو. تفیض, فازا یفیض معنی ہوتا ہے بہنا, کسی چیز کا بہنا, جیسے فازا النہر کا معنی ہوتا ہے نہر کا بہنا, ٹھیک ہے. تو چیز کا بہنا اس کو فازا کہتے ہیں. تفیضو, وہ بہتی ہیں, من الدمع آنسو سے, یعنی ان سے آنسو نکلنے لگتے ہیں, مما کیوں, اس وجہ سے جو عرفو انہوں نے پہچان لیا, جان لیا, من الحق حق کو, یعنی حق کو پہچان کر, حق کو جان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا یعنی قرآن, تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. تو حق کو پہچانیں گے تبھی آنسو بھی نکل پائیں گے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, آمنا ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا یعنی ہم نے بھروسہ کر لیا, یقین کر لیا, فاکتبنا تو آپ لکھ دیجئے ہم کو, مع معنی ساتھ, الشاہدین, شاہدین کہتے ہیں گواہوں کو, تو گواہوں کے ساتھ. اور گواہ اصل میں شہیدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جان لینا یقینی طور پر. تو شہید اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارا جائے, اس کو بھی شہید کہتے ہیں. تو وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس نے بہت یقینی طور پر جان لیا ان چیزوں کو جن کا وعدہ کیا گیا تھا. تو جاننا بھی اس کا معنی ہوتا ہے, اور گواہی دینا بھی. اور اصل میں آدمی گواہی دیتا ہی تب ہے جب اس کو پتا ہو, کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا تبھی آپ گواہی دے پائیں گے. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے, بس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ دے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس امت کے کو بھی امت وسط کہا ہے کہ تم گواہ ہوگے, یعنی اس امت میں ہمیں لکھ لے, یا وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ وَمَا لَنَا، اور کیا، لنا ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس کو ایسے بولتے ہیں تو پھر کیوں لا نؤمن باللہ، ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر؟ جب حق آ گیا، پہچان لیا، ہم نے جان لیا، تو پھر کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائے؟ وما جانا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس پر ہم کیوں یقین نہ کریں؟ ونطمع، اور ہم کیوں نہ چاہیں ان یدخلنا، کہ داخل کر دے ہم کو، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں میں، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اسابہ یوسیب معنی ہوتا ہے ثواب کا، معنی ہوتا ہے لوٹنا، اسابہ لوٹانا، دینا، اسابہ اللہ نے دیا ہم ان کو، ثواب بدلہ، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، بما، کیوں؟ بما قالو، ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے یہ بات کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلہ دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ جناتن، ایسے باغات، تجری من تحتہا، ان کے نیچے سے بہتی ہیں، الانہارو، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک، اور یہ جزاء المحسنین، نیک لوگوں کی یہ جزا ہے، نیک لوگوں کا یہ بدلہ ہے۔ کیا نیک لوگوں کا بدلہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی ہمیشگی بھی ہوگی ساتھ میں۔ بس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، اولئک، یہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم، آگ والے، جہنم والے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اصحاب مانے والے، صاحب اس کا سنگولر ہے، جہیم آگ کو کہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام نہ کرو، حرما یحرم مانے حرام کرنا، منع کر دینا اپنے لیے، لا تحرموا، تم حرام نہ کرو، طیباتی، پاکیزہ، ما، جو، وہ پاکیزہ چیزیں جو احل اللہ، اللہ نے حلال کی، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ چیزوں کو حرام اور حلال کرنا، تمہارا کام تھوڑی ہے، تو اس میں نہ گھسو۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں پاکیزہ، وہ حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، اور حد سے بڑھنے والوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، لمٹ کراس کرنے والوں کو۔ ایمان والو، اے ایمان والو، ان ستھری چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، جو رزقکم اللہ، اللہ نے تم کو دیا ہے، عطا کیا ہے، رزق، دیا تم کو، کم، تم لوگوں کو، اللہ، اللہ نے، حلالاً، حلال چیز، طیبہ، پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ چیز جو اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، جس پر، انتم مؤمنون، الذی بھی ہے اس کا
الذی به جس پر انتم مؤمنون تم ایمان رکھتے ہو بھروسہ کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ پر تم بھروسہ کرتے ہو ایمان رکھتے ہو، اور اللہ نے تم کو جو حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لا نہیں، یؤاخذ آخذ یؤاخذ معنی ہوتا ہے پکڑنا مواخذہ کرنا، لا یؤاخذ مواخذہ نہیں کرتا کم تمہارا اللہ اللہ باللغو لغو کی وجہ سے فی ایمانکم تمہارے قسموں میں، یمین کا پلورل ہے ایمان، لغو معنی فالتو، بے معنی چیز تمہاری قسموں میں، یعنی تمہاری قسموں میں جو بے معنی ہیں ان کو وداؤٹ انٹینشن کے جو ہیں وہ والی ان میں اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن یؤاخذ وہ پکڑ کرتا ہے کم تمہاری بما ان پر عقدتم تم نے باندھی، عقدہ معنی ہوتا ہے باندھنا، الایمانہ تم نے قسموں سے جن باتوں کو تم نے قسموں سے باندھا، یعنی جو قسمیں تم نے ارادتاً کھائی ہیں سوچ سمجھ کر کھائی ہیں ان پر اللہ مواخذہ کرتا ہے اگر آپ ان کو پورا نہیں کرتے، لیکن یؤاخذ وہ پکڑ کرے گا کم تمہاری بما اس پر جو عقدتم تم نے باندھا اس کو الایمان یمین سے قسم سے، تم نے قسم سے جس چیز کو باندھا یعنی جو قسمیں تم نے کھائی ہیں انٹینشنلی ان پر وہ پکڑ کرے گا۔ اللہ تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرتا مگر جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا ان پر وہ ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اب کیا ہے کہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہو، یعنی جب پکڑ ہوگی تو اس کا خمیازہ کیا ہوگا، فائن کیا لگے گا، وہ یہ ہے آگے لہذا کفارتہ اس کا کفارہ ایسی قسم کا جس کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کھایا ہو، ارادتاً کھایا ہو، اطعام یطعم معنی ہوتا ہے کھلانا، اطعام کھلانا، عشرتی مساکین، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مسکین کا پلورل ہے مساکین، 10 مسکینوں کو کھلانا، من اوسطی اوسط درجے سے، ما جو کس کے اوسط درجے سے، اس اوسط درجے سے، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو، تو جیسا تم اپنے گھر والوں کو نارملی کھلاتے ہو بنا کسی دعوت کے، کبھی کبھی تو دعوت ہوتی ہے گھر میں تو وہ تو آدمی بہت اہتمام سے بناتا ہے، لیکن نارملی جو کھانا بنتا ہے اس طرح کا کھانا آپ 10 لوگوں کو کھلائیں گے، او یا کسوتہم ان کو پہنائیں گے، ان مساکین کو کپڑا دیں گے، او یا تحریر رقبہ آپ آزاد کریں گے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن آزاد کریں گے، پھنسے ہوئے آدمی کو چھٹانا، اس کا مطلب رقبہ عام طور سے غلام کو پورا ایک جز بول کے پورا پارٹ مراد لیتے ہیں کہ یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ جی سر اوسط کا کیا میننگ ہے؟ اوسط معنی ہوتا ہے بیچ کا بیلنس، مطلب زیادہ ہائی فائی بھی نہیں اور زیادہ خراب بھی نہیں، بیچ کا نارمل کھانا جس کو ہم کہتے ہیں، جو نارمل ہم گھر میں بناتے ہیں، کبھی کبھی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھائی نہیں ہے کچھ کھانا تو اس دن چٹنی بنا لی، سبزی نہیں لا پائے کسی وجہ سے تو اس دن جیم لگا کے کھا لیا روٹی پر، کوئی بات نہیں چلو سبزی نہیں ہے، تو ایسے نہیں، جو نارمل کھانا بنتا ہے وہ کھانا، تو ایسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنا دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا۔ فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فمن لہذا جو
लम यजिद नहीं पाए, यानी जिसको नहीं मिला ये सब, यानी वो खाना नहीं खिला सकता, उसकी इतनी इस्तेदात नहीं है, अपना ही बमुश्किल खर्चा उठाता है, वो 10 लोगों को कहाँ से खिलाएगा, और कपड़ा भी नहीं पहना सकता। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है फा, तो सियाम, रोजे हैं, सौम का प्लूरल है सियाम, सियामु रोजे, सलासत अय्याम, 3 दिन के, 3 दिन के रोजे रखिए। फिर ज़ालिका ये कफ़ारत अयमानिकुम, तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, इज़ा जब हलफ तुम कसम उठाओ। हलफा माने हलफ लेना, हलफ नामा आपने सुना भी होगा, उर्दू में बोलते हैं हलफ कसम को। तो जब तुम कोई कसम उठाओ, कोई कसम लो, और उस कसम को आप पूरा ना कर पाओ, या तो पूरा कर लिया आपने ठीक है, लेकिन अगर पूरा ना कर पाओ तो ये कफ्फारा है उसका, ये फाइन है। और जिसको मैसर न हो वो 3 दिन के रोजे रखे, ये कफ्फारा है तुम्हारी कसमों का जबकि तुम कसम खा बैठो। तो इसमें देखिए एक इशारा ये भी है, पहले ही ऊपर ये बताया गया था कि अल्लाह ने जो चीजें हलाल और पाकिज़ा तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम ना करो। अब आदमी कसम खा ले कि मैं तो अपने ऊपर हराम कर रहा हूँ गोश्त खाना, या अपने ऊपर सब्जी खाना, या कोई लिक्विड खाना, ऐसे, तो ऐसी कस्मों को मना किया गया है खाने के लिए। तो ऐसी कस्मों को जाहिर है कि आपने अल्लाह ने जो चीज आपके लिए हलाल की थी, आपने उसमें हद से तजावुज करके अपना, उसमें आपका कोई काम भी नहीं था हराम और हलाल करना, और अपने आपने हलाल या हराम अपने लिए कर लिया कसम खा के, तो फिर जाहिर है कि आपको वो तोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह की कंडीशन में या आप पूरा ना कर पाए तो ये इसका कफारा होगा, फाइन होगा। वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। वहफ़ज़ू अयमानकुम, हफिज़ा यहफ़ज़ु माने का होता है हिफाजत करना। वहफ़ज़ू अयमानकुम, हिफाजत करो अपनी कसमों की। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह बयान करता है, लकुम तुम्हारे लिए, आयातिही अपने अहकामात, लअल्लकुम ताकि, तशकुरून तुम शुक्र करो उसका। तो ये आज का सबक है आपका, इसको याद कीजिएगा अच्छे से, वर्ड्स मीनिंग इसके लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।